طلبہ آداب، تمام سبسکرائبر جنہوں نے اس کلاس کو جوائن کیا ہے میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ یہ کورس ہے ہمارا BA سیمسٹر 1 سے لے کر فائنل سیمسٹر تک، اور جس میں اردو کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کی ویڈیوز آئیں گی۔ ابھی BA پارٹ 1 سیمسٹر 1 کو میں فوکس کر رہا ہوں جنرل اردو کو، اور 5th کے ایک کورس جرنلزم صحافت کو، جو کہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں، اس پہ ویڈیو آ رہی ہیں۔ اور باقی تمام جیسے کہ 3rd سیمسٹر کی جنرل اردو یا اسکل اردو پر بھی بات ہوگی، اور اسی طریقے سے 5th کی جنرک اردو اور AECC کے حوالے سے بھی ویڈیو یہاں لانا ہمارا منصوبہ ہے۔ آپ سبسکرائب کرتے رہیے، اور جتنے بھی کالجز ہیں، خاص کر جموں یونیورسٹی کے جو نصاب کے حساب سے کالج چل رہے ہیں، ان میں یہ سرکولیٹ کیجیے تاکہ اس لاک ڈاؤن میں طلبہ تک یہ کلاس ویڈیو جو ہے پہنچ سکیں۔ تو یہی آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم آتے ہیں جلدی سے مطلب پر کہ شاید کہتے ہیں کہ بدن میں جب تک کہ دل ہے باقی، بدن میں جب تک کہ دل ہے باقی، تیری محبت نہاں رہے گی، یہی تو مرکز ہے، یہ نہ ہوگا تو پھر محبت کہاں رہے گی۔ طلبہ ایک تو یہ ہے کہ شعر بیر سے اور روانگی سے پڑھا جائے، اس کو پلین طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا، شعر میں اتار چڑھاؤ ہے، اس کو سمجھا جائے۔ جیسے دیکھیے کہ بدن میں جب تک کہ دل ہے باقی، یہاں تک رکتا ہے آ کے تیری محبت نہاں رہے گی۔ اس کو اگر ہم پلین پڑھیں گے کہ بدن میں جب تک دل ہے باقی، تیری محبت نہاں رہے گی، پڑھ تو ایسے بھی لوگے لیکن بات نہیں بنے گی۔ بدن میں جب تک دل ہے باقی، تیری محبت نہاں رہے گی، یہ بیر بن رہی ہے اس کی۔ شاید کہتے ہیں کہ ہر انسان اور انسان کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں دل جو ہے سب سے اہم ہے، کیونکہ دل ہے تو انسان زندہ ہے۔ شاید کہتے ہیں کہ جب تک بدن میں دل باقی ہے میرے محبوب، تیری محبت جو ہے اس میں پوشیدہ رہے گی، یہی تو مرکز ہے، یہ نہ ہوگا تو پھر محبت کہاں رہے گی۔ اور جب تک یہ ہے یعنی کہ دل ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو محبت کہاں رہ سکتی ہے، پھر تو محبت رہ نہیں سکتی۔ اس میں آپ دیکھیں ایک تو ہمیں مجازی محبوب کی طرف ہی ہم شعر لے کے جا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ غزل کے شعر کو آپ اپنے معنی سے لے سکتے ہیں۔ پھر شاعر کا اسلوب کہ شاعر کیا کہنا چاہتا تھا، شاعر کس ٹیسٹ کا تھا، تو اس پہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کی اگر غزلیں آئیں گی تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا فیض احمد فیض کی غزلیں آئیں گی تو آپ کو بظاہر لگے گا وہ محبوب کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ وطن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شاد عظیم آبادی کے بھی ایسا ہی ہے، تو اس شعر کو ہم وطن کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ جب تک ہمارا دل باقی ہے تو وطن کے ساتھ جو محبت ہے وہ پوشیدہ ہے، دل میں ہمارے چھپی ہوئی ہے، لیکن محبت تو ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ 1857 کا غدر ہوا، اگرچہ کہ انگریزوں کا تسلط تھا، انگریزوں نے قوم کو دبا کے رکھا تھا، لیکن جب موقع ملا تو پورے ہندو مسلم سکھ جو تھے وہ ایک یونٹی میں آ گئے، اور انہوں نے آخر 1947 میں ملک کو آزاد کروا دیا۔ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں دوسرے مصرے میں کہ دل باقی رہنا چاہیے، تب تک یہ محبت باقی رہ سکتی ہے۔ اگر ہم مجازی محبوب کی بات کریں تو مجازی محبوب کا بھی یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی محبت کا اظہار اس کا عاشق دوسروں کے سامنے نہ کرے، کھلے عام نہ کرے، وہ پوشیدہ رہ کے اسے محبت کرے، اس کا یہ تقاضا ہے۔ تو وہاں بھی شاید یہ شعر کہنے میں کامیاب ہیں کہ میری یہ پکی بات ہے یہ کہ یہ محبت جو ہے پوشیدہ رہے گی، صرف شرط یہ ہے کہ میرا دل رہنا چاہیے۔ نیہا کا میں نے معنی لکھ دیے ہیں، پوشیدہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ دوسرے شعر پہ آتے ہیں کہ بہت سے تنکے چنے تھے میں نے، نہ مجھ سے صیاد تو خفا ہو، قفس میں گر مر بھی جاؤں گا میں، نظر سوئے آشیاں رہے گی۔ کہ صیاد سے کہہ رہے ہیں، اور آپ یوں مان لیں کہ ایک پرندے کی زبان سے وہ صیاد سے میں وہ گفتگو ہیں کہ میں نے تنکے چن چن کر اپنا گھونسلہ بنایا تھا، اپنا آشیاں بنایا تھا، اپنا نشیمن بنایا تھا، لیکن صیاد یعنی شکاری تو مجھ سے اتنا خفا کیوں ہے، مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہے، تو نے مجھے شکار کر کے تو نے مجھے قید کر دیا۔ لیکن بات میری بھی یاد رکھ کہ اگر میں مر بھی جاتا ہوں، قفس میں پنجرے میں مر بھی جاتا ہوں،
تو میری جو محبت ہے، میری جو نظر ہے وہ میرے آشیاں کے اوپر ہی رہنے والی ہے، میں اپنے آشیاں کو نہیں بھول سکتا۔ تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جو آشیاں اور اپنے گھر کی محبت کا اظہار کس طریقے سے کیا ہے کہ انسان مرتے وقت تک بھی اس کو نہیں بھول سکتا۔ اور اس دور میں لوگوں کے گھر جلے، لوگوں پر ظلم اور تشدد ہوا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما شعراء کو جیلوں میں بند کر دیا تھا۔ تو اس چیز کا جو ہے عکس بھی یہاں شاد کے جھلکتا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ جب ہم آگے پڑھیں گے شاد کی غزلیں تو آپ کو بہت اچھے عشقی اشعار بھی ملیں گے۔ اگلا شعر آتے ہیں کہ ابھی سے ویران پن آیا ہے، ابھی سے وحشت برس رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ لے کیا ہے، وہی ایک ٹون چلے گی۔ ابھی سے ویران پن آیا ہے، ابھی سے وحشت برس رہی ہے، ابھی تو سنتا ہوں کچھ دنوں تک بہار عیاشیاں رہے گی۔ ابھی سے ویرانہ پن آیا ہے، ابھی سے ویرانہ پن آیا کہ ابھی سے ویرانگی ہے، اجاڑ ہے، آیا ظاہر ہے، ابھی وحشت برس رہی ہے، ایک وحشت ہے، ایک خوف ہے، ابھی سے برس رہی ہے، یعنی بہت پہلے سے برس رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے سنا تھا کہ کچھ دنوں تک بہار اور رہے گی، یعنی ایک خزاں میں جو جس طریقے سے ایک ویرانہ سا آ جاتا ہے، لیکن شاید یہاں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا خوف ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ابھی تو کچھ دن اچھے رہیں گے، لیکن یہ وحشت جو ہے ابھی سے برس رہی ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقت کسی اہم واقعہ کی طرف اشارہ ہو۔ چوتھا شعر میں آپ کو دیتا ہوں، چونکہ غزل میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، آپ کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ چوتھا شعر آپ تشریح خود کرو گے۔ پانچویں شعر پہ میں آتا ہوں اور آپ چوتھے شعر کی تشریح کر کے کمنٹ باکس میں ڈالو گے۔ گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پہ سوا خاموشی کے دم نہ مارا، شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی۔ گل خار کہ گلوں کو جب خاروں نے چھیڑا، کانٹوں نے چھیڑا، گل سے مراد ہو گئی کہ اچھے لوگ، نرم طبیعت کے لوگ، نازک، اور خار ہو گئے سخت تشدد کرنے والے۔ جب انہوں نے چھیڑا تو گل جو تھے، پھول جو تھے، وہ خاموشی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، دم تک نہیں مارا، سانس تک نہیں لی، اف تک نہیں کی۔ اور دوسرے مصرے میں کلیئر کیا ہے، صاف کیا ہے کہ شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی۔ اگر شریف لوگ کسی سے الجھ جائیں، اگر ان کے ساتھ ان پر کوئی تشدد کرے، ان پر کوئی ظلم کرے، اور وہ بھی ان کے ساتھ ویسا کریں، تو پھر یہ شرافت کس کے پاس رہنے والی ہے؟ پھر تو ہر کوئی فسادی ہو جائے گا، پھر تو ہر کوئی فتنہ کرنے والا ہو جائے گا۔ گویا شرافت کا ایک اپنا مقام ہے اور فتنہ فساد والوں کا ایک اپنا مقام ہے۔ آخری شعر پہ آتے ہیں۔ اجل سلا دے گی سب کو آخر کسی بہانے تھپک تھپک کر، نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے، نہ شاد یہ داستاں رہے گی۔ مقطع بادستور شاد نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مقطع میں ہی شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اجل ہو گیا موت، سلا دے گی سب کو آخر، مطلب اس دنیا سے لے لے گی، موت اپنی آغوش میں لے لے گی۔ کیسے؟ تھپک تھپک کر، کوئی بہانہ لگا کے تھپکائے گی۔ جیسے بچے کو تھپک تھپک کر سلاتے ہیں، کبھی لوری دے کر سلاتے ہیں، کبھی کھلونے دے کر سلاتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے سلاتے ہیں، اور تھپکی بچے کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ اجل سلا دے گی سب کو آخر، یہ موت جو ہے کسی بہانے سے، کسی کو بہار کا بہانہ، کسی کو کینسر کی مرض کا بہانہ، کسی کو حادثے کا بہانہ، کسی کو کوئی اور بہانہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ موت کئی بہانے لے کر آتی ہے، لیکن لے کے چلی جاتی ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں دوسرے مصرے میں، نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے، نہ شاد یہ داستان رہے گی۔ یہ جو ہماری داستان ہے، شعر کا درد دیکھیے کہ یہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔ ظلم جو ڈالتا ہے، ظلم جو کرتا ہے، وہ بھی رہنے والا نہیں ہے، اور ظلم سہنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ یوں ہی قائم رہے گا یہ دنیا کا بھرم، ہم نہ ہوں گے تو کوئی دوسرا ہوگا۔ اور یا ذوق کا شعر کہ لائی حیات آئے قضا لی چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
کیونکہ زندگی پر انسان کا اختیار نہیں ہے، اس پہ صرف مالک حقیقی کا ہی اختیار ہے۔ تو یہ تھی شاد کی یہ غزل، چوتھا شعر آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو ہم دوسرا شعر پڑھ رہے ہیں۔ جن بچوں تک نہیں پہنچ سکی ہے، جنہوں نے دیر سے جوائن کیا ہے، وہ یہ ویڈیوز دیکھ لیں، سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اپنے دوستوں کو بھیجیں، دوسرے کالجز میں بھیجیں، اور اگر کسی کو صاف ٹیکسٹ نظر نہیں آتا ہے تو وہ اپنا ریزولوشن بڑھا کے دیکھے، 360 ریزولوشن پہ دیکھے یا 480 پہ دیکھے۔ تو آج کی کلاس یہیں ختم کرتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔